بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی برڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے ساتھ ساتھ سارے نو کی مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان پر اور آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے اور جن مشکلات سے پاکستان گزر رہا ہے ان مشکلات کو دور کر کے مملکت خداداد پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ بھی کہ یہ نیا سال بھی آپ کے لیے سلامتی، امن اور خوشیوں کا باعث بنے۔ گزشتہ سال کی جب ہم 2022 کی بات کرتے ہیں تو اس میں خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے فرنٹ کے اوپر پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش رہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ تھا، اس کے بعد تعلقات معمول پر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا ذکر کریں گے، بھارت کا ذکر کریں گے اور مختصراً ایو کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ امریکی تھنک ٹینکس رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے جو سیکیورٹی اسسٹنس ہے وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے ساتھ منسلک کر دیا، اور اس کے ساتھ جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور سیکیورٹی پالیسی پر ریویو کے لیے 2 روز قبل قومی سلامتی کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں کیا باتیں ہوئیں اس پہ بھی غور کریں گے، اس لیے کہ کل یعنی سوموار کو قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس پھر ہو رہا ہے جس میں اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ ان تمام تر موضوعات اور ان کا پس منظر جاننے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین آج بھی اپنے اپنے شعبے کے بہترین ماہرین موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، اور ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، سیکیورٹی اور ڈیفنس ایشوز، افغانستان، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، چونکہ آپ دفتر خارجہ کے ساتھ طویل عرصے تک منسلک رہے اور دنیا کے اہم ممالک میں آپ نے سرو کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں 2022 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی؟ اور جب ہم خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ سر فہرست پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ زیر غور آتے ہیں۔ پہلے ایک اوورآل ریویو دیجیے گا اور پھر اس کے ساتھ خاص طور پر کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو تناؤ تھا اس میں کمی ہو سکی؟ جی شکریہ متین صاحب، سال ختم ہو رہا ہے، میں پیشگی آپ کو سال نو کو مبارکباد دے رہا ہوں، لیکن سال 2022 ہمارے لیے بہت سے چیلنجز کا سال ہے، خاص طور پر اکنامک فرنٹ پر، اور جب آپ اکنامک فرنٹ پہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی خارجہ پالیسی بھی پہ آتا ہے، اور اس کے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے اس سال وہ زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نو کانفیڈنس کے ذریعے گر گئی، وہ انہوں نے امریکی سازش اس کو قرار دیا، اس کے بعد جو حکومت آئی وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آگے مینو سلوا جو ہے وہ ان کو برسے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس سے اور آج جو یہ ہے کہ حکومت کا جو پورا جو مرکز رہا ہے وہ فائر فائٹنگ میں ہے، اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جیسے وہ ہینری کسنجر کا مشہور قول ہے فارن پالیسی از ریفلیکٹ آف یور ڈومیسٹک اسٹرکچر، تو آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے کے طور پہ، یہ پروف کے طور پہ آ رہی ہیں، اور اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے موسٹ انفارچونیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل بکرنگ ہے امانگ دا پارٹیز، اور ان کے درمیان جو ٹسل چل رہی ہے، اور اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی کے ذریعے انہوں نے باہر بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ کرپٹ لوگ، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ معاف کیجیے، آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آتا آپ کے ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک مثال بننا ہوتا ہے اپنے ملک کو اقتصادی طور پہ جو ہے وہ پراسپرس کرنے کے لیے، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ باہر انویسٹ کر رہے ہیں، وہ کس قسم کی مثال بن کے سامنے آ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو جو ہے آپ کیسے فروغ دے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کبھی اکراس دا بورڈ نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے سامنے نتیجہ ہے، ہمارے سامنے ہے کہ جیل میں ہوتے ہوئے اگر ایک صاحب باہر جا سکتے ہیں
تو یہ پرنسپل تو پھر تمام قیدیوں پہ اپلائی ہونا چاہیے. تو ہم نے رول آف لا درجیاں بکھیر دی. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں باہر کے لوگ کیسے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ تو اس کا اثر ہمارے کریڈیبلٹی پہ پڑتا ہے, ہمارے لیگل سسٹم پہ پڑتا ہے. جو باہر کا آدمی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ کا لیگل سسٹم اتنا کھوکھلا ہے کہ وہ ایک مجرم کو جو ہے, آپ کا سسٹم اتنا کھوکھلا ہے کہ آپ کا جو ہے عمران خان جو ہے وہ ان پہ نہیں لگی ہے, وہ بجائے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے کے وہ اپنے شوکت خانے میں اس میں جا رہے ہیں. وجہ یہ کہ وہ آپ کا سسٹم اتنا کھوکھلا ہے جی, ان پہ اگر جو ہے مرڈر اٹمپٹ ہوا ہے اور وہ جو ہے ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. ٹھیک, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک جو تشنج ہے سوسائٹی کے اندر اس کو, یہ تمام چیزیں آپ کی فارن پالیسی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے؟ اب تو ایون ایمبیسیز کو آپ کو جو ہے فارن ایکسچینج میں ان کی تنخواہیں دینا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. یہ کبھی بھی ہماری ہسٹری میں ایسا نہیں تھا. ایون 71 کا جب کرائسس تھا اس وقت بھی یہ نہیں تھا. تو ہمیں جو ہے بہت غور کرنا پڑے گا. اور یہ سال اس میں ایک پازیٹیو یہ تھا کہ ایف اے ٹی ایف نکلا, آپ نے وہ اقدامات کیے جس نے دیکھا جب آپ کے تمام انسٹیٹیوشنز ایک پیج پہ تھے تو اس کے نتیجے میں ایف اے ٹی ایف سے آپ باہر نکلا. انڈیا کی کوشش رہی پاکستان کو ملائن کرنے کی, لیکن اس معاملے میں انڈیا کے فرنٹ پہ پاکستان نے یقیناً کبھی کوئی ایسے جو ہے انڈیا کو کوئی لیوے نہیں دیا کہ جس کے تحت وہ کوڈنگ ایون کرنا چاہے. تو لیٹسٹ جو تھا آپ نے سیکورٹی کونسل میں دیکھ کے جس کا جواب بلال زرداری نے جو ہے ترکی دیا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو ریجن کے اندر اب افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو بون ہومی اور جس طرح کا یوفوریا آپ دیکھ رہے تھے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ بخار اتر رہا ہے. اور اب جو ہے وہ ٹی ٹی پی پھر سے ایکٹیو ہو رہا ہے اور یقیناً ان کو سپورٹ افغانستان سے مل رہی ہے. تو یہ ہم آگے جیسے بڑھیں گے, لیکن میں جو ہے اتنا احاطہ کرنا چاہ رہا تھا چونکہ امیجیٹ نیبر ہے. ہاں, اب سی پیک ریوائیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو چیلنجز جو ہے آپ کو بلوچستان کے اندر جس طرح کے ہیں اور جیسے ریوائیو ہو رہے ہیں اور گوادر کے اندر جس طرح سے ایجیٹیشن ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اگر اس میں جو ہے کوئی مداخلت نہیں کرتی تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 8 ماہ میں امریکہ کے 3 دورے کیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان دوروں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی بہتری آئی؟ بہتری ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے اسسٹنس بڑھا دی اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہت ہی شاندار ہو گئے. آپ حقیقت پسندانہ بتائیے کہ اس وقت تعلقات کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, اور جو پاکستان کے بہت سنگین چیلنجز ہیں اس میں امریکہ کتنی مدد کر سکتا ہے؟ بہت آپ نے تھینک یو, بڑا اہم سوال کیا. میں کوشش کرتا ہوں اتنے جامع سوال کا مختصر جواب دینے کا. اگر آپ اس کو 3 لیولز پہ دیکھیں کہ امریکہ کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے, تو ایک تو گلوبل ایسپیکٹ ہے, ایک ریجنل ہے اور ایک بائیلیٹرل ہے. گلوبلی آبجیکٹیولی اسپیکنگ امریکہ کا ڈومیننٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ امریکہ جو عالمی نظام ہے اس پہ اپنی جو بالادستی اور اثر و رسوخ ہے اس کو بدستور چائنا کے ایمرجنس کے باوجود برقرار رکھے. یہ اس کا ڈومیننٹ انٹرسٹ ہے. دوسری چیز ریجن ہے. ریجن میں افغانستان میں اس کی افواج 20 سال تک رہیں اور پچھلے سال ان کا انخلا ہو گیا. بائیلیٹرلی دیکھا جائے تو بائیلیٹرلی 4 ڈومینز میں ہمارا کوآپریشن دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو ہمارے لیے اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ سب سے بڑی ہماری تجارتی منڈی ہے, تقریباً $9 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں. دوسرا اس کا فیٹف میں بھی انفلوئنس ہے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں بھی انفلوئنس ہے. تو جب بھی ہمیں ریلیف چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کے اثر و رسوخ اور گڈ آفیسز کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل رہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز نہ ہو, میڈیا آزاد رہے. تو یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے. تیسرا اسپیکٹ جو ہے سیکیورٹی کوآپریشن ہے. ہماری افواج کا بہت قریبی تعاون رہا ہے, ٹیکنیکل بھی, آپریشنل بھی, انٹیلیجنس بھی امریکہ کے ساتھ, جو وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلی آتی رہی ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں ریوائیول ریسنٹلی نظر آ رہا ہے. اور جو چوتھی ڈائمنشن ہے وہ آپ کی ڈائسپورا کی ہے کہ آپ کی جو ڈائسپورا وہاں پہ رہتی ہے وہ نہ صرف آپ کے خارجہ پالیسی کا ایک بہت اہم ستون ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور معاملات ہوں, وہ بھی اس کو اٹھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے. تو میں بنیادی طور پہ جب یہ دونوں ممالک کے تعلقات کو دیکھتا ہوں
تو جو پچھلی حکومت تھی اسلام آباد میں، چونکہ اس نے ڈائریکٹلی امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا تھا رجیم چینج کے حوالے سے، سائفر کی کنٹروورسی، براہ راست محاذ بالکل، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک تشویش پیدا ہوئی تھی کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن جو اس لیے اس کے بعد جو موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی، اس نے یہ کوشش کی کہ اس امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اگر فوراً کوئی بہت سبسٹینٹیو آپ کو ہیلپ کسی بھی اکنامک یا سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں بھی ملتی، تو ایک گریٹ پاور کو انٹیگنائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک بیلنس کیا جائے، ریلیشن شپ کو ریپیئر کیا جائے، اور اسی حوالے سے چاہے وہ ہمارے فوجی حکام کے دورے ہوں، پچھلے ہمارے آرمی چیف بھی امریکہ گئے تھے، 3 دورے جو ہیں ہمارے، آپ نے جس طرح بتایا، وزیر خارجہ بھی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ وزیر اعظم کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سینئر اعلیٰ فوجی حکام بتدریج کئی دورے کر چکے ہیں، جس کے ذریعے لگتا یہ ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشنز اپنے کاؤنٹر پارٹ اداروں کے ساتھ تعلقات کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوری طور پہ امریکہ سے جو ہے کوئی بہت سبسٹینٹیو سپورٹ آ جائے گی، کیونکہ امریکہ کا یہ آبجیکٹو ہے کہ وہ انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ ایک ریجنل کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ بنائے گا. تو پاکستان کے لیے وہ اتنے بڑے اپنے گلوبل ایجنڈے کو بالائے طاق نہیں رکھے گا. تو اس لیے حقیقت پسندانہ انداز میں ہماری کوشش یہ نظر آتا ہے کہ تعلقات کو بیلنس رکھا جائے، بائیلیٹرلی ڈیولپ کیا جائے. افغانستان کے حوالے سے کچھ کولیبریشن میں امپروومنٹ آ سکتی ہے، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ڈومین میں بھی آ رہی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو تشویش ہے اس کو کم کیا جائے، اور تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انوائرمنٹ، ان شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھایا جائے. جی، بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب، 2022 میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ سرحدی علاقوں میں، مغربی سرحدی علاقوں میں ہماری سیکیورٹی پوسٹ کے اوپر افغانستان کی جانب سے بلا اشتہار گولہ باری، فائرنگ کی گئی، دہشت گردانہ حملے کیے گئے، ٹی ٹی پی کی جانب سے حملے کیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اب قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس اب جو ہونے جا رہا ہے 2 جنوری کو، اس میں آپ سمجھتے ہیں ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی کلیئر کٹ حکمت عملی وضع کر پائے گی ایز ہاؤ ٹو فائٹ ود دیز ٹیررسٹ؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے برس تقریباً اگست 2021 سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جن کا مرکز افغانستان ہے، اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور ابھی حالات اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے، اور ابھی بھی ایک الرٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی خودکش بمبار جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں. وہ کسی بھی ایسی جگہ کو اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں جس سے پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو شرمندگی ہو سکتی ہے. بڑی مشکل سے یہ ہم نے حالات اس طرح کیے تھے کہ دنیا کو ایک یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی کم ہوئی ہے، لیکن وہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے، اور اس کے مختلف وجوہات ہیں جن کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں. ایک تو جو پاکستان کے اندر اندرونی حالات ہے، مطلب ہے کہ سب سے پہلے جنگ ہم نے خود لڑنی ہے، کوئی ہمارے لیے جنگ لڑے گا نہیں. آپ کوئی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں نے کہا جو اندرونی خلفشار ہے اس وقت. بالکل ہاں، اندرونی طور پہ مطلب ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہے وہ جو پروونشل لا انفورسمنٹ وہ ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں. باقی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو بیک اپ ہے وہ ہونی چاہیے، فوج کی ہے، سول آرم فورسز کی ہے، وہ ہونی چاہیے، مالی امداد چاہیے، اس کی بھی ہونی چاہیے. لیکن سب سے پہلے تو جو صوبائی حکومت ہے اس نے جو ہے سنبھالنا ہے جو بھی حالات ہیں وہاں پر. تو آپ ایک حکومت کو دیکھ لیں کہ جو پختونخوا میں حکومت ہے وہ تو جانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے ڈیزالو ہو رہی ہے، کل ڈیزالو ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ 1.5 سال میں دیکھیں، ان کا ایک ہی مقصد رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو کس طرح غیر مستحکم کیا جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حکومت اپنے ہی ملک کے اندر انتشار پھیلا رہی ہے وہ دوسرے کے انتشار کو کیسے روکے گی؟
دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں کے چیف منسٹر اور گورنر خود بھتہ دیتے ہیں اس قسم کے دہشت گرد گروپوں کو، ان سے کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ کیا کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو علاقے ضم ہوئے ہیں اس میں پختونخوا میں جو سابق قبائلی علاقے، اس کے اندر کیا کیپیسٹی کریٹ کی گئی ہے؟ اس کے اندر کچھ کام نہیں ہوا ہے. مجھے تو کوئی ایسے بھی نظر نہیں آیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یا گورنر صاحب نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہو اور وہاں پر زمینی حالات دیکھے. نہ کوئی میں نے آئی جی کو دیکھا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جائے اور وہاں پر دیکھے کہ پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. تو مطلب ہے کہ حالات یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اس طرح بلوچستان میں آپ دیکھ لیں ایک انتشار وہاں پر پھیلا ہوا ہے. گوادر میں آپ دیکھ لیں ادھر کیا حالات بنے ہوئے ہیں. وہ حکومت جو غیر نمائندہ حکومت ہے وہ بلوچستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ کام جو شروع کیے ہوئے ہیں وہ پولیٹیکلی انجینئرڈ ایک حکومت ہے، جعلی حکومت ہے. وہ وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کیا کنٹرول کرے گی جب لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو ایک یہ حالات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہم نے بہت خوشیاں منائی. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ حقیقی آزادی مل گئی ہے وہاں پر. بھائی حقیقی آزادی مل گئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس حقیقی آزادی کا پاکستان کو کتنا اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. وہاں پر جو ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پر جو گروپ ہے ٹی ٹی پی ہے یا دوسرے گروپس ہیں جو افغانستان میں فعال ہیں، وہ مدد کرتے رہے ہیں موجودہ افغان انتظامیہ کی لڑائی میں. وہ ایک دم ان کو کے اوپر کوئی فشار نہیں لے کے آئیں گے اور وہ یہ بھی کہیں گے یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو خود حل کریں. تو اور ہم بات چیت کرا سکتے ہیں. بات چیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے. ہم نے کچھ دہشت گرد چھوڑ بھی دیے، پھر بھی انہوں نے ہمارے اوپر حملے جو ہے وہ جاری رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک جو اس طرح کے ایک جو فوجی وہ ہے انتظام اور انسرام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ایک ریگولر ہوتا ہے. وہاں پر ابھی بھی کمانڈر جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار ہیں. وہ مالی طور پہ بھی خود مختار ہیں، وہ عملیاتی طور پر بھی مختار ہیں. وہ فیڈرل اپنی جو کابل کی گورنمنٹ ہے اس کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. شاید وہ اس کو ڈیفائی بھی کرتے ہوں. یہ پہلے بھی وہ ہوتا رہا ہے. اور اس قسم کی جب انسرجنسی ہوتی ہے تو آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ابھی تک وہ سسٹم ڈی سینٹرلائزڈ ہے. تو اگر کابل گورنمنٹ چاہتی بھی ہے، وہاں پر جو لوکل کمانڈر آپ کے بارڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شاید اس کے کچھ اور عزائم ہوں. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. اس کا ہم نے حل نکالنا ہے کیونکہ آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں روزانہ کے حساب سے ہمارے اتنی زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہے. سسٹینیبل پالیسی نہیں ہے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت اپنی جان بچانے میں اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا شکار ہوئی ہے. اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. وہ کسی اور ملک سے کیا بات کرے گے؟ ابھی ایمبیسڈر صاحب نے فارن پالیسی کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ اس کا ایک عام زندگی میں ایک مثال لے لیں کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے اور آپ سے روزانہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑیں گے. اس کے ساتھ دوستی آپ ختم کرنے کی کوشش ختم ہو جائے گی، اسے دور کریں گے. بالکل. تو پیسے مانگنے جا رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ پھر کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے اور کون ہماری مدد کرے گا اور کیا ہم وہ کریں گے. اور اس قسم کے جب ہمیں کوئی پیسہ دیتا ہے نا تو آپ کو خود مختاری جو ہے نا کچھ نہ کچھ سرنڈر کرنی پڑتی ہے. کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے یقینی طور پہ. برگیڈیئر سعد صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کے خلاف پاکستان کے ڈوزیئر کی اور جو اس وقت ایشیا کے ممالک ہیں روس اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات 2022 میں کیسے رہے اور 2023 میں کیسے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم بات کریں 2022 میں سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے محاذ پر پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا رہا. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چین کے وزیر خارجہ بھی تبدیل ہوئے ہیں. سی پیک کا آپ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ اب سی پیک میں دوبارہ سے تیزی آئی ہے.
چین اور روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس سال آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً، انفیکٹ چائنا کے ساتھ تو ہمارے ایک اطمینان ہے، بلکہ ایک میریکل ہے پاکستان اور چائنا، تو وہ ریلیشن شپ ہے، اور ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوئے ہیں جی، اور یہ ایک خوشائند بات ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے آپ کی ریجنل پالیسی پہ پڑے گا، تاکہ آپ کی ایک ڈیوریبل ریجنل پالیسی ایوالو ہو، جی، جس کے اندر اگر آپ ریجن میں جو ہے پیس آتا ہے، اسٹیبلٹی یا پراسپیرٹی آتا ہے، بزنس بڑھتا ہے، تو وہ آپ کے فائدے میں ہے۔ ہاں، انفارچونیٹلی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعلقات میں بہتری کی امید ہے، کیونکہ اب اور جو لیٹسٹ پیٹ ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری اور جے شنکر، جی، جو جڑپ ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، بالکل، تو میرے خیال میں یہ جو بیڈ بلڈ ہو چکا ہے وہ اس کے بڑے اثرات کچھ عرصہ تک رہیں گے، اور چونکہ 2024 میں انڈیا میں الیکشن ہے، تو 2023 میں انڈیا الیکشن موڈ میں چلا جائے گا، تو ان کا جو ایک فیوریٹ جو تھیم ہے ٹو میلائن پاکستان، یا پاکستان کے خطرات جو وہاں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تو پہ وہ میرے خوب کھیلیں گے۔ جی، جی وہ ہوگا، تو میرے نظر میں یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کہ اگر آپ نے پورا جو رشیا، انڈیا، چائنا اس کے کانٹیکس میں، تو یہ میں مختصراً کہہ سکتا ہوں۔ جی، ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، ڈوزیئر پاکستان نے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا، جس سے ایمبیسڈر آصف درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تعلقات میں خاصا تناؤ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس پاکستان کی فیور میں نہیں آیا اس ڈوزیئر کے اوپر جو انڈین ٹیررزم کے خلاف ہے۔ آخر ہمارا بیانیہ کیوں نہیں چل پاتا؟ دیکھیے یہ ڈوسیے جو ہے پچھلے ڈوزیئر کے مقابلے میں کافی جامع بھی ہے، اور اس میں کافی ثبوت بھی موجود ہیں۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ حقائق پر مبنی ہے اور ثبوت پر مبنی ہے، لیکن عالمی سیاست کی ایک تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ صرف سچ بولنا اور حقیقت پیش کرنا کافی نہیں ہوتا، ضروری ہوتا ہے لیکن کافی نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اثر و رسوخ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ڈپلومیٹک ہو، اکنامک ہو، ملٹری ہو، وہ بھی انسٹرومنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ آپ کے بیانیے کو ری انفورس کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے 20 سال یہ جو وار آن ٹیرر چلی افغانستان میں، مغربی افواج موجود رہیں، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 20-25 ارب ڈالر کی بات ہوتی ہے جو پاکستان کو ملے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو بھی ہے۔ آپ یوکرین وار میں دیکھیں، اس سال کی جو کانگریس کی کمٹمنٹ صرف ایک سال کی یوکرین وار کی ہے، وہ 45 ارب ڈالر کی ہے۔ 45 ارب ڈالر، جی، مطلب ملٹری، اکنامک، یہ وہ ساری چیزیں ملا کے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو یوکرین میں لگا رہا ہے وہ کمٹمنٹ کس چیز پہ کر رہا ہے، وہ یوکرین کی سلامتی کے لیے تو نہیں کر رہا، وہ رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو رشیا کو کنٹین کرنا بہت بڑا اس کا انٹرسٹ ہے، اسی طرح چائنا کو کنٹین کرنا اس کا ایک بڑا انٹرسٹ ہے، اسی لیے وہ انڈیا کو بلڈ اپ کر رہا ہے۔ تو اور بدقسمتی سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس طرح مسٹر صاحب نے بات کی، انفارچونیٹلی انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو 2-3 کرٹیکل نیشنل انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، نیوکلیئر ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، اس کو اس نے ایسا نیریٹو بنایا کہ پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہا جائے، جس کے ذریعے کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی ٹیررزم گردانا جائے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کو ایک ارسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ دکھایا جائے، انسٹیبل اسٹیٹ کے، تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آئے۔ اور تیسری چیز کہ آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ ایسے نیریٹیوز پروپیگنڈا کیا جائے کہ دنیا میں تشویش میں اضافہ ہو۔ تو یعنی کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ ریجن اسٹیبل رہے، پاکستان دنیا سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے، اور پاکستان سیکیورٹی کو انشور کرے۔ تو تینوں آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، اس کو انڈیا ہٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اس لیے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ یہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی اقوام متحدہ میں، اس کے باوجود حقیقت پسندانہ انداز میں پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی ہے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کی، لیکن آپ اگر غیر جذباتی انداز میں دیکھیں تو بھارت کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ بدستور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، انسٹیبل کرنا، آئسولیٹ کرنا، بدنام کرنے کی اس کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے آپ کے میڈیا کو، تھنک ٹینک کو، فورن آفس کو مسلسل اپنا پرسپیکٹیو دنیا کے سامنے دیتے رہنا ہوگا۔ بریگیڈیئر سعد صاحب،
ہندوستان اور افغانستان ریجن میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں. تو 2022 کے حالات آپ کے سامنے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے بھی کہا کہ بھارت کا پروپیگنڈا، پھر جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر اشتعال انگیزیز، پھر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، افغانستان سے ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا. تو ان دونوں کنٹریز کے ساتھ کیسے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تاکہ یہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان اکنامیکلی اور فارن پالیسی کے فرنٹ پر کچھ استحکام دیکھ پائے گا. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یہ نہ اصولوں پہ چلتے ہیں نہ سچائی پہ چلتے ہیں. یہ چلتے ہیں مائٹ از رائٹ کے اوپر. ایک سپر پاور ہے، وہ جو مرضی کر لے، وہ کسی ملک پہ حملہ کر دے، وہاں پر ریجیم چینج کر دے، جو مرضی کر دے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. تو ہمارے مطلب ہے کہ بھارت کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں بھارت کے مقابلے میں، اور بھارت کی حیثیت آپ دیکھ لیں تو وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا. وہ ایک مستحکم ملک ہے، وہ ایک مالدار ملک ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے نا، دنیا کو دکھ رہی ہے نا کہ یہاں پر دہشت گردی ہے. اس دن اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے، جی اس کا تو ہم مقابلہ کیا کرنا مطلب ہے کہ اس میں بالکل. ہمارے آرمی چیف نے پچھلی دفعہ، جو سابقہ آرمی چیف ہے، انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ جیو اکنامکس پہ جانا چاہیے، جیو پالیٹکس سے نکلنا چاہیے. میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا میری رائے مختلف ہے. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں، وہاں پر ایک سیولائزڈ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. سیز فائر ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے نا کشمیر کے اوپر، بالکل چل رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ. بالکل ہو سکتے ہیں. ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، اور ہمارے اس وقت جو تمام جتنے بھی مسائل ہیں وہ افغانستان ان کا مرکز ہے. تو ہمیں برائے مہربانی ہمیں اپنی توجہ ذرا بھارت سے اور یہ ڈوسیئر سے اٹھا کے تھوڑا سا افغانستان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے. وہاں پر سے دہشت گردی پاکستان کے اندر آ رہی ہے، وہاں سے پاکستان کے اندر اگر انویسٹمنٹ کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو وہاں سے آ رہی ہے. تو ہمیں دو چیزوں کے اوپر اس وقت بہت جو ہے وہ زور دینا چاہیے، اس کے اوپر ایفرٹ کرنی چاہیے. ایک ہماری داخلی صورتحال جو ہے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی دنیا ہماری عزت نہیں کرے گی. جدھر ہم ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں اور جس کا بھی جی چاہتا ہے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اسلام آباد کو بند کر دیتا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو اس کے اندر کیا کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، کیا کوئی آپ کی عزت کرے گا. اور دوسری بات آپ کی ہے وہ پاکستان ہے. آپ نے ان دونوں مسائل کو جب تک آپ ان کا حل نہیں نکالیں گے، بھارت کو تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھیں، ان کے ساتھ ہم بعد میں ڈیل کر لیں گے. ابھی تو ان کے الیکشن آ رہے ہیں، مودی آگے آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ ان کی ایج کا بھی ایک وہ ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ 75 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا ہے کوئی، شاید آ سکے سامنے اگر کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ نہ آئے تو اس کو میرے خیال میں ہم سال ڈیڑھ سال کے لیے اس کو ڈیفر کر سکتے ہیں. آپ افغانستان کے اوپر اور اپنے داخلی صورتحال کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اپنی معیشت کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، تب کام بنے گا، ورنہ ہم اس طرح سلائڈ نیچے کرتے جائیں گے. جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے 2023 میں پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے 2023 میں سیکیورٹی، فارن پالیسی، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ 2023 کا یہ سال مستحکم رہے، سفارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور انسداد دہشت گردی کے اعتبار سے. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، انتہائی اختصار کے ساتھ. میں ایک دو ایشوز پروجیکٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے آپ کو اکانومی پہ توجہ دینی پڑے گی، اور جو باتیں اکنامک ایمرجنسی کی ہو رہی ہیں اس میں جو ہے خاصا وزن ہے کیونکہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس وقت جو دونوں پارٹیاں اپوزیشن یا جو رولنگ پارٹی ہیں ان کے درمیان کوئی میٹنگ آف مائنڈ نہیں. یہ جو ہے بری طرح فیل ہو چکے ہیں ملک کے مسائل اور سیاسی طور پہ حل کرنے.
اور آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ مزید نیچے جاتا جائے گا، تو آپ کو ایک ایمرجنسی رہا، اور میرے خیال میں ایک انٹرم گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ یا جو بھی آپ اس کو کہیں، جس کا فوکس صرف اکانومی. اور سیکنڈ جو ہے، آپ کو ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوگی، جس کے تحت آپ نے جیسے برگیڈ صاحب نے کہا، افغانستان پرائرٹی کریں، اس کی طرف سے اپنے یہ ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کریں اور اس کے طرف توجہ دیں، اور باقی جو ہے سی پیک کی طرف آپ توجہ دیں. یہ میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 2023 میں آپ کو کرنا ہے. جی ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، خارجہ پالیسی کے محاذ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگرچہ کہ سعد صاحب بھی اور ایمبیسڈر آصف درانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب تک جیب میں پیسے نہیں تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، تو کیا آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ فارمولا گورنمنٹ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ سب سے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بغیر نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور نہ آپ اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے. اس وقت ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی جو 3 مین آئٹمس آن ایجنڈا ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور افغانستان اور اکنامکس اور افغانستان ہی ہے. تو بتدریج سب سے پہلے آپ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹھیک کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مقابلہ کا مظاہرہ کریں. 2023 میں شاید الیکشن بھی ہوں تو یہ بڑا امپورٹنٹ سال پاکستان کے لیے بھی ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آپ اپنے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو جتنا زیادہ انسینٹیو اور ہمارے فارن آفس کو چاہیے کہ وہ میکسیمم فیسیلیٹیشن ہمارے ایکسپورٹرز کو کرے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ایکسپورٹ ریونیو بڑھائیں گے، چاہے وہ ہمارے آئی ٹی پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ فنش گوڈس ہوں، اتنا کم ہم ڈپینڈنٹ ہوں گے دوسرے ممالک پہ، اتنا کم ہمیں کشکول آگے کرنا پڑے گا، اتنا کم ہمیں سوورنٹی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر سعد صاحب، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تو آپ نے بالکل بڑا مفصل پہلے ذکر کیا. 2023 میں آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ کس طریقے سے پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ بڑھتے ہوئے حملے ہو رہے ہیں، کیا ملٹری آپریشن کرنا ہوگا، ڈائلاگ کرنا ہوگا ویزابی بلوچستان این کے پی کے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر اگر آپ نے یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے. جی. دوسرا، پاکستان کو ریفارمز کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور ریفارمز ہر انسٹیٹیوشن میں ہمیں چاہیے. یہ جس طرح ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو ہمیں ریفارمز چاہیے ہوں گے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے ملٹری ریفارمز کیے ہیں، وہ بڑے ہی دور رس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر بات کرنا ہے. تیسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی، آپ نے ایک فوراً اس کا ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ ڈومیسٹک کس طرح آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کس طرح مینیج کر سکتے ہیں کہ اس خطرے کو کم سے کم کیا جائے. اگر دہشت گردی اس طرح گراف جو چل رہا ہے، جو ٹریجیکٹری چل رہی ہے، اگر یہ دہشت گردی چلتی رہی ہے تو باقی تمام چیزوں کو آپ بھول جائیں، پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. جی ناظرین، بالکل 2023 میں پاکستان کے اندر معاشی، سفارتی، سیکیورٹی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے سیاسی عدم استحکام کو دور کیا جائے، معاشی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک کلیئر کٹ اپروچ اپنائی جائے. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.